رہا ہوں، اس کے نتیجے میں بہرحال اب عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ طبی پریشانیاں ہیں۔ دوران مجلس کوئی فوٹو اور کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوگی۔ خاص طور پر اگر کوئی فلیش چمکتا ہے تو میں کچھ دیر کے لیے اندھا ہو جاتا ہوں اور پھر بالکل میرا ذہن بلینک ہو جاتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھوں گا۔ اور یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے۔ ابھی لاہور میں پوری ایک مجلس، جیسے وہ 2-3 فلیش ایک ساتھ چمکے، مجھے جلدی سے مصائب کا بیان کر کے ممبر سے اترنا پڑا۔ تو آپ حضرات اگر یہی چاہتے ہیں کہ بھائی بہت لمبی مجلس ہو گئی، اب مولانا اتریں، تو دائیں سے بائیں 3-4 فلیش آپ چمکا دیجئے، وہیں پر کوئی بھی میرا جملہ ہوگا میں کربلا کی بات کر کے مجلس کو ختم کروں گا۔ اور اسی میں پھر بعض اہم وجوہات کی بنا پر ریکارڈنگ، کیونکہ آج کل جدید ترین ٹیکنالوجی میں نہ انتظامیہ کو پتہ چلتا ہے نہ مجھے پتہ چلتا ہے، صرف رب العالمین کو معلوم ہوتا کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری جانب سے قطعاً اجازت نہیں۔ یہ میں نے شروع میں اس لیے کہا کہ خطبے کے دوران جب وہ فلیش چمکتا ہے تو خطبہ بھی میرا رک جاتا، اس وقت اچھا نہیں لگتا کہ دوران خطبہ اعلان کیا جائے۔ یہ اعلان مجھے مجلس کے درمیان بھی دہرانا پڑے گا۔ اور جب یہ اعلان ہو گیا ہے تو ایک اور اعلان اور وہ ہمارے اسٹیج سیکریٹری صاحب بھی شاید بھول گئے کہ میں کئی سالوں بعد آیا ہوں، اور آپ لوگ بھی مجمع جتنا دور دور بیٹھے، میرے لیے مجلس پڑھنا آسان ہوتا، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جتنا ممبر کے آپ قریب ہوں گے مجھے جھکنا پڑے گا، جتنا مجھے جھکنا پڑے گا اللہ کے آگے تو جھکنا ہر وقت میرا طریقہ کار ہے، ذرا سی جسمانی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، موضوع کہیں کا کہیں۔ تو یہ گزارش بھی اب آج تو خیر آج کوئی بات نہیں، لیکن کل سے۔ اور یہ 2 انتظامی اعلان، جن میں سے دوسرا والا تو بس کافی ہے پہلے والے کو ان لوگوں کے لیے جو مجلس کے بیچ میں آتے ہیں اور اپنے فلیش کی چکا چوند سے میرے موضوع کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ دہرانا پڑے گا۔ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما الامام المنتظر والحجت الثانی عشر اللہم اجل لہ الفرج۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مجالس جن تاریخوں میں ہو رہی ڈیٹس، اس میں بہت ساری مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں۔ پہلی ربیع الاول رسول خدا کے ہجرت مدینہ کی تاریخ ہے، اور ہجرت کا مطلب ہے اسلام کی پہلی حکومت کا قیام، اسلامی حکومت جس کا ہم اور آپ پوری شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کا آغاز
پہلی ربیع الاول، اور 17 ربیع الاول انہیں رسول کی ولادت یا دنیا میں آنے کی تاریخ، اور 8 ربیع الاول جو سب سے قریبی تاریخ ہے ان مجالس کی، 11ویں امام کی شہادت تو 9 ربیع الاول، 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن۔ یہ سارے وہ موضوعات ہیں جس پر میں سارا سال 40 سال سے، چاہے ڈیٹس ہوں کہ نہ ہو، گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ سیرت رسول، امام زمانہ، معصومین کی سیرت، اور اب تو باقاعدہ تاریخوں کی یا ڈیٹس کی مناسبت بھی ہو گئی، تو ان میں سے 2-3 بہت اہم چیزوں کا، یہ 3 روزہ مجالس اور 2 روزہ محافل، 5 روزہ پروگرام میں ان میں سے چند بہت اہم موضوعات جو سیرت رسول، 11ویں امام اور 12ویں امام کے حوالے سے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اور آج جس آیت کی تلاوت کر کے مجلس شروع کی گئی ہے، وہ آیت صاحبان ایمان کو غدیر خم کے حوالے سے یاد بھی ہے، اور 1400 سال سے ہمارے بڑے بڑے علماء، خطباء، منبر پہ جانے والے مقررین اس آیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے آئے ہیں۔ میں وہ والی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ سارا مجمع وہ باتیں مجھ سے زیادہ جانتا۔ ساری زندگی آپ نے شکم مادر سے آج تک ان موضوعات کو سنا، مگر اس آیت کے حوالے سے 2 بہت اہم باتیں اور زیادہ اہم دوسری بات، لیکن 2 بہت اہم باتیں۔ آیت غدیر خم پہنچنے سے کچھ پہلے راستے میں نازل ہوئی۔ راستہ کیا؟ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے آخری سال میں، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہوگا کہ 28 صفر کو وفات رسول خدا کی تاریخ دنیا بھر کے شیعہ حضرات نے منائی ہے 28 صفر۔ تو اپنی وفات سے 1 سال پہلے، 1 سال نہیں، 4 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، ذی الحج کا مہینہ، آخری حج کیا، حج مکمل کر کے مدینے کی جانب آ رہے ہیں، غدیر کے میدان میں پہنچے ہی ہیں، جبرائیل یہ آیت لے کے آئے، اے رسول بلغ، پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، وہ حکم جو تیرے رب کی جانب سے آ چکا ہے۔ اور 2 باتیں اس کے حوالے سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ والا حکم اگر تم نے نہیں پہنچایا تو 23 سال جتنے بھی احکامات اسلامی لوگوں تک پہنچائیں، سمجھو فما بلغت رسالتہ، تم نے رسالت کے کسی کام کو انجام نہیں دیا، پہلی بات۔ واللہ یعصمک من الناس، اور دوسری بات، جب یہ اعلان کرو گے سارے کے سارے انسان تمہارے دشمن، اللہ تمہیں ان سے بچائے گا۔ قرآن کریم کے یہ 2 وعدے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے منبر پر 1400 سال سے سیرت رسول کی جس واقعے کو سب سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، ان میں سے غدیر کا واقعہ ہے، وہ گفتگو نہیں کرنا۔ پہلے تو ایک چھوٹی سی بات، اور پھر دشمنان اہل بیت کا ایک بہت بڑا اعتراض، جو چیز ہم شروع دن سے سمجھ گئے، شیعہ حضرات کو 250 سال لگے سمجھنے میں، اور آخر گھوم کے وہیں پر آ گئے جہاں پہ ہم پہلے دن سے کھڑے تھے۔ یہ دشمنان اہل بیت کا ایک اعتراض ہے، اور یہی آج کی مجلس کا اصل عنوان بنے گا۔ لیکن وہ اعتراض ہے کیا؟ وہ کیا بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے دن سے سمجھ گئے تھے، اور آپ حضرات 250 سال کے بعد ادھر ادھر گھوم گھام کے واپس وہیں آ گئے، پہلے دن سے ہی آ جاتے؟ یہ کیا اعتراض ہے؟ اور اس کا کیا تعلق ان ڈیٹ سے ہے جن میں ہماری مجلس ہے؟ تو یہ اصل عنوان ہے۔ پہلے چھوٹی سی بات، اور وہ یہ کہ اگر تم نے اس فریضے کو انجام نہیں دیا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس پر تو علماء، خطباء، مقررین، ذاکرین ساری زندگی مجلسیں پڑھتے رہیں، تو میں اس میں کوئی نئی بات تو نہیں بتا سکتا، لیکن پرانی بات کو اس لیے دہرانا
کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ہم میوزک کیوں چھوڑیں، ہماری عورتیں کہتی ہے کہ آخر ہم حجاب کیوں کریں، ہمارے تاجر لوگ کہتے ہیں کہ آخر ہم کاروبار میں دیانتداری سے کام کیوں لیں، ہمارے آفس میں کام کرنے والے تنخواہ لے کر آدھا کام بھی نہیں کرتے ہیں، خیانت، دھوکہ، چیٹنگ، فراڈ، کہتے ہیں کہ آخر ہم اس سے کیوں بچیں۔ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے ہم فجر کی نماز کیوں پڑھیں۔ یہ جو ایک سلسلہ ہے نا، وہ بھی اسی غدیر خم کی آیت کے اس پہلے ٹکڑے سے متعلق ہے کہ اگر تم نے غدیر کا اعلان نہیں پہنچایا، آپ نے علماء سے، ذاکرین سے، مقررین سے اس کے بہت سارے تفاسیر اور وضاحتیں سنی، میں نے جو جملے کہے اس کا اس سے کیا تعلق، سنیے۔ پہلی بات، بہت اہم بات، رسول کا اور امتی کا، رسالت کا اور دنیا والوں کا تعلق کیا ہے؟ سب سے اہم چیز ٹرسٹ، انگریزی کا لفظ ہے ٹرسٹ، بھروسہ، اعتماد۔ سب سے اہم چیز بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ رسالت بغیر ٹرسٹ کے، بغیر بھروسے کے، بغیر اعتماد کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی جہاں سے اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا، سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ کا نہیں، سب سے پہلے توحید نہیں کہی، اپنی رسالت کہی نہیں، اپنی رسالت نہیں کہی، قیامت کہی، اسلام کا بہت اہم عقیدہ ہے، قیامت نہیں کہی، واجبات بتائے، محبت اہل بیت بتائی، قرآن بتایا، حرام سے بچنا بتایا، کچھ نہیں۔ رسالت کا کوئی کام شروع نہیں ہوا حتیٰ توحید تک، جو اسلام کا سب سے اہم عقیدہ۔ اہل بیت تھا ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، توحید پہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہی گروہ ہے جسے مولا نے آگ میں ڈال کے زندہ جلوایا، جس نے علی کو خدا کہہ کر توحید پروردگار پہ حملہ کیا۔ اہل بیت توحید کے بارے میں مولا علی امامت سے لے کے آقا حسین کی کربلا میں شہادت تک، یعنی وہ جو ایک شعر ہمارے یہاں بہت پڑھا جاتا ہے، ضرب ید اللہ سے لے کر سجدہ شبیری تک توحید کا پیغام، توحید توحید توحید، لیکن رسول نے سب سے پہلے یہ پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ٹرسٹ، بھروسہ، اعتماد۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، ایک طویل عرصے تک پاکستان کے اسکولوں میں چھٹی اور ساتویں کلاس میں جب سیرت رسول تھی، وہاں تک یہ واقعہ پڑھا جاتا تھا، ممبروں کی اور کتابوں کی تو بات چھوڑی۔ کیا کہ اللہ کے رسول کو جب حکم ملا اعلان رسالت کا، اور سارے مکے کے سرداروں کو پہاڑ کے نیچے جمع کیا۔ اب یہ ایک تاریخی بحث ہے کہ وہ پہاڑ کون سا پہاڑ تھا، ابو قبیس یا کوہ صفا، صفا اور مروہ جس میں صحیح کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ واجبات حج میں بہت اہم جملہ بن جاتا ہے۔ یہ والا جملہ جو ابھی میں نے سرسری کہا، واجبات حج میں بہت اہم جملہ بن جاتا۔ بہرحال اس وقت دونوں پہاڑ اس طرح سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کہ اگر آپ کھڑے ہوں پہاڑ پہ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ٹانگ ابو قبیس پر ہو اور ایک ٹانگ صفا پہاڑی پر۔ یہ جو آج سعودی حکومت نے صفا پہاڑی کو کاٹ پیٹ کے صحیح کا راستہ ڈبل کیا ہے، بہت اہم ایک فقہی مسئلہ ہے، ابھی تک ہے، لیکن اول تو فقہی مسائل مجلس میں تو بیان نہیں ہوتے۔ دوپہر کے وقت 11 بجے خواتین کا جو درس ہو رہا، چلیں وہ تو سوال و جواب کے لیے ہے، یہ رات کی مجلس تو نہیں۔ اور پھر حج ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر میں اس کی جانب چلا گیا تو اتنا مجھے مزہ آتا ہے کہ میں بیٹھتے بیٹھتے 1 سال بات کرتا رہوں گا، اصل موضوع پہ نہیں آؤں گا۔ یہ پہاڑی ہو کہ وہ پہاڑی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ کہ جب سارے سرداران قریش پہاڑ کے نیچے جمع، پیغمبر کا پہلا جملہ کیا تھا؟ یہ نہیں تھا
کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحید کو مانو تو نجات ملے گی. پہلا جملہ یہ تھا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ 14 کے 14 سردار، مکے میں 14 قبیلے تھے اور ان کے 14 سردار، ان کی ایک دارالندوہ میں اس زمانے کے اعتبار سے ایک پارلیمنٹ یا سینٹ ہوتی تھی جیسے انگلینڈ میں ہاؤس آف لارڈ. وہ 14 کے 14 سردار بلائے گئے. حضرت ابو طالب نہیں، لیکن بنی ہاشم کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ابو لہب آ گیا اور تبھی اس نے وہ جملہ کہا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ گیا، اس فضول اور نانسنس بات کے لیے ہم کو بلایا تو میں صرف آپ کو پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہوں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. وقت کہاں؟ پیغمبر نے ایک سوال کیا پورے مجمع، اس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ولید بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ایک سے ایک دشمن اسلام و دشمن خدا. سارے کے سارے مل کے کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تو کہہ دے کہ دشمن کا لشکر ہے تو ہم مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، قبول کر لیں گے. اچھا پیغمبر نے خوشی ظاہر نہیں کی، پیغمبر نے الٹا ایک سوال کیا جو انگریزی میں کہتے ہیں کراس کوئسچن، کیوں مان لو گے؟ خود تو نہیں دیکھ رہے، تمہیں تو نظر نہیں آ رہا. سب نے کہا اس لیے کہ جب سے ہم نے تجھے دیکھا تو ہمیشہ صادق و امین ہے، نہ کبھی قول میں غلط بات کہی نہ کبھی عمل میں غلط بات کہی. جو قول میں سچا ہو وہ صادق ہے، جو عمل میں سچا ہو وہ امین ہے، جو قول و عمل دونوں میں سچا ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں. تو صادق و امین آج تک تجھے غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا تو آج ہم کیسے مانے غلط بیانی کر رہے ہیں؟ مان لیں گے. آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، تیری آنکھ دیکھ رہی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے. پھر پیغمبر نے پھر وہ مشہور واقعہ کہ پیغمبر نے کہا تو اچھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، چلو توحید کو مانو، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آغاز رسالت کہاں سے ہوا؟ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ توحید کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بھروسہ، اعتماد. رسالت پر آپ کو اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آنکھ کچھ اور دیکھے، رسول کچھ اور بتائیں. اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، تم جھوٹ بول رہی ہو، رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ. آپ کے کان کچھ اور سنیں، رسول کچھ اور سنیں. آپ اپنے کانوں کو جھٹلا دیں، میرے کان غلط بیانی کر رہے ہیں، رسالت میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے جوش میں، جذبات میں، ایموشنل ہو کر یہ بات مانتا ہر آدمی ہے. عملی زندگی میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. میوزک کے فائدے ہیں کہ نقصان؟ رسول نے کہا حرام تو حرام. اب ہمارے پاس نوجوان آرٹیکل نیوز لے کر آتے ہیں کہ مولانا وہ پولینڈ کے فلاں اسپتال میں میوزک کے ذریعے بیماریوں کا علاج ہو رہا، اس کے تو اتنے فائدے، اور آپ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. قطعاً نہیں، کوئی مولوی نہیں کہتا حرام، رسول کہتے ہیں، امام کہتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنا بھروسہ آپ کو ہے؟ پولینڈ کے اسپتال کے علاج پر بھروسہ ہے یا کائنات کی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے اس طبیب اعظم پہ بھروسہ ہے؟ رسول نے کہہ دیا دیٹس آل، آگے کچھ نہیں بولنا. فائدہ کیا؟ اگر رسول ایسا حکم دے جس میں 100% نقصان ہے تب بھی عمل کریں گے. ہمیں بھروسہ ہے رسول. اور ایک یہ تو خیال میں نے محاورتاً ایک بات کہی، ورنہ رسول جو بات بتائے گا کبھی نقصان نہیں. اب یہاں رک کر دو بہت چھوٹی باتیں واضح کر کے پھر اسی جملے کو آگے بڑھانا ہے. بھروسہ، ٹرسٹ، اعتماد، یہ رسالت و امامت کی پہلی خواہش. آغاز یہاں سے ہوتا، اور اس میں بہت چھوٹی چھوٹی دو باتیں. نمبر 1، آدم سے لے کے قیامت تک ایک جنگ تو جاری ہے، آدم میں اور شیطان میں، آدم کی اولاد میں اور شیطان میں ایک جنگ تو جاری ہے. مگر آخری زمانے کے مومن اور آخری زمانے کی مومنہ اس کو ایک ایسے خطرے کا سامنا
جو آدم سے لے کے پیغمبر کے زمانے تک اور پیغمبر سے لے کے 11ویں امام کے زمانے تک اور 12ویں امام کی غیبت سے لے کر آخری زمانے تک کسی دور کے مومن کے لیے خطرہ نہیں تھا. دیکھیے بے دینی، شرک، عمل کی خرابی، گناہوں کا مزہ، یہ ہر دور کے مومن کا مسئلہ. آدم ہو کے، نوح ہو کے، ابراہیم ہو کے، موسیٰ ہو کے، عیسیٰ ہو، ابو جہل ہو، مکے والے، یا یہ کہ امام زمانہ کی غیبت، ہر دور ایک خاص اور خاص خطرہ وہ ہے جو صرف آخری زمانے کے مومن کے لیے. آدم کا کلمہ پڑھنے والا محفوظ، نوح کا کلمہ پڑھنے والا محفوظ، پیغمبر تک کے کلمہ پڑھنے والے اس زمانے میں محفوظ، امام علی کے ماننے والے محفوظ، 11ویں امام کے ماننے والے محفوظ، 12ویں امام کا ماننے والا اگر غیبت کے شروع میں ہے تو محفوظ، اگر غیبت کے درمیان میں ہے تو محفوظ. آخری زمانہ، اور اس خطرے کا مختصر نام ہے دجال. دجال جو میرا موضوع نہیں، لیکن جو اصل موضوع پیغمبر پر بھروسے کی بات آ گئی تو اس میں ایک بات دجال کے بارے میں. دجال کسی بھی نبی، ولی، وصی اور امام کے زمانے کا مسئلہ نہیں. یہ تو اللہ نے خاص آخری زمانے کے مومن کا امتحان لینے کے لیے دجال کو رکھا. باقی سب کے لیے شیطان کافی. دجال، اور بہت سارے علماء نے یا تفسیر کی ہے کہ دعائے کمیل کے آخر میں جب آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں یہ دجال ہے، وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ، جو ہم پر ظلم کرے اس کی خرابی پلٹا دے. یہ تو بہت گزرے، فرعون، نمرود، شداد، سفیانی. وَمَنْ كَادَنِي، جو قید کرے، مکر، فریب، دھوکہ، چیٹنگ، یہ دجال ہے. اب یہ دجال کے بارے میں پہلی بات یہی کہی گئی کہ وہ آپ کی آنکھ کو دھوکہ دے گا، وہ آپ کے کان کو دھوکہ دے گا، وہ آپ کی زبان کو دھوکہ دے گا. ہوگی کوئی اور حقیقت، دکھائے گا کچھ اور. بہت مختصر، یہ میرا اصل موضوع نہیں. دجال ایک جنت لے کے آئے گا، وہ اصل میں جہنم، دیکھنے میں جنت. دجال ایک جہنم لے کے آئے گا، وہ اصلاً جنت ہے، بڑی اچھی، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، دیکھنے میں جہنم لگے گی. جو اپنی ان آنکھوں پہ بھروسہ کر بیٹھا، ارے یہ دجال کی جنت تو بڑی اچھی ہے، لے لو، وہ گیا، ختم، خاتمہ. یہ دجال کی جہنم جو ڈر گیا. دجال جہنم کس کو دکھائے گا؟ عورتوں کو. پردہ اتارو ورنہ جہنم میں ڈالتا ہوں. ڈر گئی، باقاً یہ تو بڑی خطرناک جہنم ہے. جو شداد کا طریقہ تھا وہی دجال کا. بات سے بات نکل کے جا کہاں رہی ہے. ابھی واپس آتا ہوں. شداد صرف ایک جملہ نا. حضرت ہود، وادی السلام کے قبرستان کے کتنے ظاہر یہاں بیٹھے ہیں. آج کل کس کثرت سے لوگ کربلا اور نجف جا رہے ہیں. وادی السلام میں 2 ہی انبیاء کی قبریں ہیں جن میں سے ایک ہود ہے. شداد کو جا کے پیغام حق پہنچائے. اس نے وہ سوال کیا جو آج کا مومن کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو مجھے ملے گا کیا؟ میں نے نماز پڑھ لی تو ملے گا. ایسے لوگ ہیں کہ خمس بھی دیتے ہیں تو اس لالچ میں کہ اگلے سال آمدنی ڈبل ہو جائے گی. یہ بات چونکہ مجلس میں آئے گی. جو باتیں میرا موضوع نہیں ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ بس یہ مختصر، یہ موضوع نہیں، خمس ہے. لیکن آج جو مومن کہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ باتیں مان لی ہمیں ملے گا کیا، یہ پہلی بار جملہ شداد نے کہا کہ اے ہود اگر میں نے تیرے خدا کو مان لیا مجھے کیا ضرورت ہے ماننے کی، میں خود بادشاہ ہوں، ہر چیز میرے پاس ہے، مان لیا مجھے کیا ملے گا؟ ہود نے کہا جنت. اچھا جنت کسے کہتے ہیں؟ شداد کا سوال، جنت کیا؟ جناب ہود نے تفصیل بتائی. شداد نے کہا ایسی جنت یہ تو میں خود بنا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے کسی اور کے آگے سر جھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بتایا جنت؟ دودھ و شہد کی نہریں میں جاری کر سکتا ہوں، خوبصورت باغ میں لگا سکتا ہوں، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محل، موتی اور جواہرات سے اس کی ڈیکوریشن، یہ ساری چیزیں میں.
شداد ہوں، دنیا کا بادشاہ، یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ جو چیز میری اپنی ہے اس کے لیے کسی اور کی پابندی کیوں قبول کروں؟ ایک بہت ہی بالکل موضوع سے ہٹ کے، ابھی تو ساری باتیں موضوع سے ہٹتے ہیں، یہ تو بالکل ہٹ کر ایک جملہ کہہ دوں جس کے اوپر عاشورہ کے دن ہمیں ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ نہیں جا رہا ہوں پیغام کی طرف، نہیں جا رہا۔ جب سے عورتیں خود کمانے لگی ہیں، جاب کر رہی ہیں، بزنس چلا رہی ہیں، آفیسز میں جا رہی ہیں، طلاق کتنی بڑھ گئی ہماری قوم، کیونکہ عورت کہتی ہے اب میں شوہر کی بات کیوں مانوں، وہ کیا دیتا، روٹی کپڑا مکان، یہ تو میں خود کما سکتی، کما رہی۔ آج جو ہمارے یہاں کی پوری فیملی لائف بہت ہی ڈسٹرب ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اور میرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ عاشورہ کا پیغام، فیملی لائف کو نہ ٹوٹنے دینا۔ تو اب یہ جو فیملی لائف ٹوٹ رہی، یہ اتنا زیادہ پرابلم بڑھ گیا اس وجہ سے کہ عورت کہتی ہے کہ میں کیوں شوہر کی کیوں محتاج رہوں، وہ دیتا کیا، جتنا وہ کماتا ہے اتنا میں کما رہی ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے۔ شداد، اے ہود، میں تیرے خدا کو مانوں، دیٹ مینز اس کا پورا نظام مانوں، کیوں آخر جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں، جو خود بنا سکتا ہوں اس کے لیے چنانچہ جنت بنائی، اور ایسے ہی بنائی، ایسے اندازہ کریں ایسی بنائی کہ قرآن تعریف کر رہا، قرآن اصلی جنت کا خالق، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ شداد نے اپنی جنت کا نام جنت نہیں رکھا، وہ تو اللہ کی جنت کا نام ہے، ارم رکھا، ارم۔ قرآن کہتا ہے جو اس نے ارم بنائی ہے، لم یخلق مثلها، اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں بنائی گئی فی البلاد، دنیا کے کسی شہر میں۔ اللہ تعریف کرے، ایسی جنت اس نے بنا دی۔ آج یہی جملہ اگر مومن کی زبان پہ آ جائے، لیکن یہ چھوڑ دیجئے، اصل دجال، یہ جنت، داڑھی شیو کرو میری جنت تمہارے لیے، اوہو یہ دودھ شہد کی نہریں، یہ حوریں، یہ محلات، یہ باغات، یہ مل رہے ہیں، خوب مکس گیدرنگ کو جا کے اٹینڈ کرو شادی بیاہ کے نام پر، جنت میں تمہارے لیے، ایک تو مزہ بھی ملے گناہ کا، جنت بھی ملے، نظر آ رہی ہے جنت۔ اور اگر آپ نے کہا کہ فلاں چیز حرام ہے میں نہیں کروں گا، اس نے کہا جہنم ہے تیرے لیے، پھینک دوں گا، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، اژدہے بھی ہیں، آگ بھی ہے، کوڑے بھی ہیں، دکھا رہا۔ اب مومن اگر اپنی آنکھ پہ بھروسہ کر لیا اور دجال کی جنت لے لی، گیا، ایمان بھی گیا، آرام بھی گیا، وہ تو جہنم ہے پیچھے۔ اور اگر اپنی آنکھ کو جھٹلا دیا، دجال کی جہنم دیکھی، کہا کوئی پرواہ نہیں، سانپ کاٹے گا کاٹ لے، کوڑے پڑیں گے پڑ جائیں، آگ میں جلایا جاؤں گا، دجال کی جنت جہنم، کوئی بات نہیں، اس کی بات نہیں مانوں گا، اور پھینک دیا گیا، وہ جنت نکلی۔ کس پر بھروسہ کرے؟ رسول اور امام پر۔ انہوں نے کہا یہ واجبات کا فائدہ ہے، یہ حرام کا نقصان۔ اور دجال جو چیز لا رہا ہے وہ آپ کی آنکھ دیکھ رہے، آنکھ کی بات نہ مانیے، رسالت کی بات مانیے، اپنے مشاہدے پہ نہ جائیے، امامت کے قول پہ جائیے، تب ہی جو ایک جملہ بیچ میں آ گیا، تب ہی آپ دجال سے بچ سکتے ہیں۔ دجال کون ہے؟ دجال ہمارا اور آپ کا مسئلہ، یہ آدم کا مسئلہ نہیں تھا، یہ نوح والے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ رسول خدا والے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ امام علی کی امامت کے زمانے والوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ کربلا والوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ 11ویں امام کے زمانے کا مسئلہ نہیں تھا، ہمارا اور آپ کا مسئلہ۔ اور ہم اس مسئلے سے صرف ایک سہارے بچ سکتے ہیں کہ رسالت و امامت پہ بھروسہ۔ انہوں نے کہا حرام تو حرام، انہوں نے کہا واجب تو واجب، نقصان ہے تو ہوتا رہے، فائدہ ہاتھ سے نکلتا ہے، تو یہ بھروسہ اور اعتماد اگر مومن نے کھو دیا تو آخری زمانے والے کے لیے تو ڈبل مصیبت ہے، جو گناہ ہوا سو ہوا، دجال کا نشانہ بن جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات وہ یہ کہ دیکھیے اس حوالے سے رسول اور امام بھی
اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ باقی اور کوئی چیز مومن مانے نہ مانے، جو ہم پہ بھروسہ کر رہا یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے لیکن پڑھا جاتا ہے صدقے کے فائدے میں۔ حضرت عیسیٰ سورہ صف قرآن کریم کا سورہ نمبر 61، اس کے فوراً بعد سورہ جمعہ ہے جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں، اس کے فوراً بعد سورہ منافقون ہے وہ بھی ہر جمعے کو سنتے ہیں۔ تو ان کا پڑوس آخر مہینہ کے عیسیٰ اپنے حواری، حضرت عیسیٰ کے صحابی حواری کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ایک ایسے نبی تھے جو قیام کم کرتے تھے، سفر زیادہ۔ اچھا اس زمانے میں دنیا کون سی بہت بڑی تھی؟ جا رہے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ، دیکھا کہ محلے میں ایک شادی ہے اور بہت ہی تزک اور احتشام کے ساتھ، بہت ہی زیادہ خوشی، پورا گھر لائٹنگ ہو رہی ہے، عورتیں شادی کے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بچے خوشی سے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں، ہر انداز سے لگ رہا ہے کہ اس گھر میں شادی ہے۔ دیکھا حضرت عیسیٰ اور کہا کہ آج اتنی خوشی، انسان کل کی بات نہیں جانتا، یہی دلہن جو ابھی لائی جا رہی کل اس کا جنازہ یہاں سے نکل رہا ہوگا، یہ سب لوگ رو رہے ہوں گے۔ یہ کہا اور چلے گئے۔ ساتھ میں با وفا وفادار صحابی تھے، ایک ہی تھا جس نے حضرت عیسیٰ کو بعد میں بیچ دیا، باقی سب تو وفادار۔ چلے گئے، ختم بات۔ اگلے دن ویسے ہی کسی کام سے ان میں سے کوئی صحابی یہاں سے گزرا، حضرت عیسیٰ کو چیک کرنے نہیں، کسی کام سے وہاں پہنچا، یاد آ گیا، ارے یہ تو وہ گھر ہے جس کے لیے عیسیٰ نے کہا تھا کہ آج یہاں پہ غم ہوگا، ماتم ہوگا، رو رہے ہوں گے لوگ۔ جس دلہن کی ڈولی آ رہی ہے، اس کا ڈولا جا رہا ہوگا، جنازہ، یہ تو کچھ نہیں لگ رہا، وہی خوشی۔ ایک بار گھبرا کے الٹے قدموں پلٹا، اپنے جس کام سے جا رہا تھا چھوڑ دیا۔ یا نبی خدا، آپ نے کہا تھا کہ آج وہاں سے جنازہ نکلے گا، وہاں تو کوئی جنازہ نہیں۔ عیسیٰ کھڑے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ میں انہیں قیامت کی اور آخرت کی باتیں بتاتا ہوں۔ اگر میری 24 گھنٹے کی خبر غلط ہو گئی، ان کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ جو کل کی بات نہیں بتا سکتا ہے وہ قیامت کی بات کیسے صحیح بتائے گا؟ جو سارا رسالت اور امامت کی تبلیغ کے پیچھے پیغام ہوتا ہے، قیامت، قبر، سب ختم ہو جائے گا۔ کہا چلو کوئی وجہ ہوئی ہوگی، نبی کی خبر غلط نہیں ہوتی، پھر اب باقی واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو جملہ مجھے کہنا تھا وہی کہ ذرا سا امکان نظر آیا کہ رسالت پہ ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، عیسیٰ جیسا نبی فوراً کھڑا ہوا۔ لیکن چلیں، بجائے اس کے کہ آپ بعد میں سوال کریں، جلدی جلدی مکمل کر دوں، لے چلے ان لوگوں کو۔ گھر والا عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا، خوش، نبی خدا میرے گھر آیا شادی کے موقع پر۔ عیسیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہاری بہو سے ایک لمحے بات کر سکتا ہوں؟ کہا یا نبی خدا، آپ سے کیا پردہ اور آپ پہ کیا اعتراض، تشریف لائیے۔ بھئی یہ پرانا ماحول تھا، عیسیٰ نبی کی نبوت کو لوگوں نے مانا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ محلے بھر کے اوباش اور لونڈے آ کے دلہن کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھ رہے ہیں، نہ گھر والوں کو کوئی پرواہ، نہ شوہر کو کوئی غیرت۔ یہ جملہ آگے آئے گا، اگر کوئی سلینگ لفظ استعمال ہو گیا جلدی میں تو معذرت خواہ ہوں، وضاحت بعد میں ہوگی، وقت نہیں ہے، وقت بھاگ رہا۔ حضرت عیسیٰ دلہن کے کمرے میں آئے، دلہن کلمہ پڑھنے والی کنیز گھبرا کے کھڑی ہو گئی، یا نبی خدا آپ میرے شادی کے موقع پر آئے، کھڑی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا چادر بھی ہٹا دے بستر کی۔ چادر ہٹائی تو ایک انتہائی زہریلا سانپ، انتہائی زہریلا، وہ چادر کے نیچے رینگ رہا۔ عیسیٰ نے اپنے صحابیوں کو، گھر والوں کو نہیں، دلہن کو نہیں، صحابیوں کو کہا یہ تھی میری خبر، یہ اللہ نے بھیجا تھا اس دلہن کو کاٹنے کے لیے، یہ اس کی موت ہے، آج اس کا جنازہ جاتا، میری خبر غلط نہیں۔ لیکن اب سوال بدل گیا کہ یا نبی خدا، تو اگر یہ دلہن کو کاٹنے آیا تو کاٹا کیوں نہیں؟
کہا کہ کوئی نہ کوئی اس دلہن ایسا کام کیا ہے جو تقدیر کو بدل دیتا ہے. ہر کام نہیں، کچھ نیکیاں ہے، ایک لسٹ ہے ہمارے پاس. ہر نیکی نہیں، کچھ نیکیاں جو تقدیر کو بدل دیتی. کہا اس میں سے کوئی کام کیا. یا نبی خدا کیا کام؟ کہا یہ بتائی. دلہن سے پوچھا کل سے جو یہاں آئی کون سی ایسی نیکی کی؟ کہا کہ جب میں کل یہاں آ کے بیٹھی تو گھر والے مجھے بٹھا کے چلے گئے اور اپنی خوشیاں منانے لگے. دروازے پہ کوئی فقیر آ کے بھیک مانگ رہا تھا. لوگ اتنے خوشی میں لگے تھے کہ کسی نے اس کی بات بھی نہیں سنی. میں نے سوچا آج اس گھر میں میرا پہلا دن، اور پہلے دن اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی ہاتھ واپس چلا جائے، باقی زندگی کیسے گزرے گی؟ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. نئی دلہن. اب جو خواتین مجمع میں 7 سال سے اوپر کی ہیں، اگر کبھی کوئی عورت 18 سال سے بڑی ہوتی ہو تو جو 7 سال سے اوپر کی ہیں ان کو اپنی شادیاں یاد آ رہی ہوں گی کہ کتنا شرم و حیا کا ایک تقاضا دلہن سے کیا جاتا تھا. وہ بھی اسلام نہیں تھا، یہ بھی اسلام نہیں. آج کی بے شرمی بھی اسلام نہیں. آئی فون، آئی پیڈ، فیس بک، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، دلہن کیا ہوئی ایک تماشا، ایک کھلونا بنی پورے محلے والوں کے لیے. یہ بھی اسلام نہیں، وہ بھی اسلام نہیں تھا. پھر بھی وہاں کچھ اجر و ثواب تھا، یہاں تو صرف گناہ ہی گناہ. یہ باتیں آئیں گی، یہ آئیں گی. میں خود ہی بتا دیتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میرا موضوع ہے. خیر، کہا کہ پہلا دن اور اللہ کے نام پہ مانگنے والا میرے دروازے سے خالی ہاتھ جائے. میں کھڑی ہوں. بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کوئی دیکھ لے گا کہ نئی دلہن اس طرح سے گھر میں چل رہی ہے. باورچی خانے میں، کچن میں گئی، روٹی لا کے اس کو دی. حضرت عیسیٰ نے کہا یہ ہے صدقہ راہ خدا جو تقدیر کو بدل دیتا ہے، یقینی موت کا وقت ٹال دیتا ہے. مگر اصل واقعہ کیا؟ اور ایک ضمنی مسئلہ بتا دوں. گرچہ شروع مجلس میں عرض کیا تھا کہ مجلس، اور خاص طور پر اسلام آباد کی یہ 5 مجلس ہیں، اس میں باتیں بہت ہیں، وقت بہت کم ہے. اس میں مسائل کا وقت نہیں، لیکن بات چونکہ یہاں آئی. اب شیطان کیا یہ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے صدقہ دینے کے طریقے کو خراب کر دیتا کہ صدقہ بھی دیتے رہو اور اس کے سارے فائدے نہیں ملے. کچھ ملیں گے، پورے نہیں ملیں گے. بھائی اگر ہمیں نماز سے نہیں روک پائے گا تو غلط وضو سے نماز پڑھوا دے گا، اور فائدہ کیا ہوگا؟ نماز تو گئی. اگر آپ کا وضو ہی غلط ہے، جیسے آپ کسی سے جملہ سنیں کہ میں 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن آج تک میں نے وضو نہیں کیا، تو آپ بھی ہنس دیں گے کہ پھر نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ ویسے ہی غلط وضو کا طریقہ. اب تو خیر ہماری بچیاں اپنی ماں سے زیادہ دین سمجھنے لگی، نیل پالش وغیرہ میں احتیاط کرتی. لیکن میں جانتا ہوں 50 سال کی نمازیں عورتوں ایک کم بخت نیل پالش کے چکر میں ضائع کر دی. اب وہ ایک موضوع بڑھتا جا رہا ہے. صدقے کا بھی ایک طریقہ اسلام نے بتایا. ہمارے یہاں بہت سی جگہوں میں ایک رواج، روزانہ صدقہ نکال کے کونے میں رکھ لیا، مہینے کے آخر میں دیں گے. یہ صدقہ ہی نہیں. اس کا بینیفٹ ملے گا صرف ایک دن، جس دن آپ نے دیا. باقی طریقہ علماء کرام اسلام آباد میں بھرے پڑے، حوضے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، بڑے قابل احترام علماء تفصیل آپ کو بتائیں گے. میں تو خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر کبھی اسلام کا کوئی اچھا حکم ہمارے گھروں میں آ بھی جاتا تو شیطان پھر ہماری لا علمی سے فائدہ اٹھا کے اس کو ضائع کر دیتا. تو ایک مثال ابھی آ گئی، کچھ مثالیں آخری تقریروں میں آئیں گی. جو مجلس نہیں ہوگی محفل ہوگی. ٹرسٹ عیسیٰ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، یہ ساری انکوائری کرنے گئے کیوں؟ دلہن تھی، مری نہ مری، عیسیٰ کا کیا تعلق؟ کہا یہ وجہ، بھروسہ ختم ہو جائے گا. ٹرسٹ. میں ان کو آخرت کی بات بتاؤں، قبر کی بات بتاؤں، آنے والے زمانے کی بات بتاؤں، اور 24 گھنٹے کی خبر میری غلط نکلے تو لوگ کہیں جو یہ نہیں جانتا ہے وہ کیا جانتا ہوگا؟ پوری نبوت، پوری امامت ختم ہوتی ہے.
لیکن بھروسہ بھی کر کے دیکھ لیجیے، ایک بات رسول نے کہی، سود حرام۔ کراچی کی بات میں کر رہا ہوں، معلوم کیجئے کتنے نوجوانوں نے کتنے اچھے بینک کے جاب صرف اس لیے چھوڑ دی کہ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی ان کی جاب میں جائز ہونے کی۔ دو جملے میری مجلس کے ایسے ہیں جس کا تفصیلی بیان میں نے نہیں کیا، غلط فہمی نہ ہو تو اشارہ کر دوں، بیان آپ علماء سے سمجھ لیجیے۔ نمبر ایک، گانے اسلام میں مطلقہ حرام، میوزک حرام نہیں، آدھی میوزک حلال ہے آدھی حرام۔ اب باقی آپ علماء سے پوچھ لیجیے۔ اور سود نہیں، بینکنگ کے جاب سارے حرام نہیں، آدھے حلال ہیں آدھے حرام۔ باقی تفصیلات میں نے کہا اشارہ کر دوں کہ تقریر کے شروع میں یہ بات آ گئی کہ میوزک حرام ہے تو وضاحت ضروری ہے کہ گانے سب حرام، میوزک آدھی حلال بھی ہے، باقی چھوڑیں۔ اور ابھی بینک کی بات، اچھے جاب، بینک کی نوکری بڑی اچھی نوکری ہوتی ہے، اتنے انسینٹیوز ملتے ہیں، انٹرسٹ فری اتنے لون ملتے ہیں، بینک والوں کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا خرچ کہاں کرے، دوسرا مکان خرید کے کرائے پہ چڑھا کے عیش کرتے ہیں، چھوڑ دی نوکری ایک لمحے۔ کیوں؟ جب حرام ہے اور رسول اور امام نے حرام کیا، منع کیا، نقصان ہے تو ہوتا رہے۔ یہ بھروسہ کر کے کبھی دیکھیے۔ بہت ہی چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ واقعہ میں نے کم سے کم 100 دفعہ تو مختلف مجلسوں میں پڑھا ہوگا، اسلام آباد میں نہیں، یہاں بھی ایک آدھ دفعہ پڑھا ہو تو آپ کا وقت ضائع نہ ہو، لیکن جہاں پہ میری مجلس پہنچی ہے وہاں کے لیے بہت ضروری بھی ہے، بہت جلدی۔ اور وہ یہ کہ اسلامی حکومت مدینے میں قائم ہو گئی، مجلس کا پہلا جملہ قائم ہو گئی، رسول آ گئے۔ اور رسول کے آنے کے بعد ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پورے عرب میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے قبیلے اور خاندان میں اکیلے مسلمان ہوئے تھے، پورا قبیلہ ان کے خلاف، پورا خاندان ان کے خلاف، لیکن پھر بھی بہرحال تھا تو اپنا خاندان و قبیلہ، اس کو وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر مکے میں آئے جا رسول تو وہاں تو خود پیغمبر اور ان کے اصحاب ان پر اتنا ظلم ہو رہا، جو وہاں کے رہنے والے ہیں جن کا اپنا خاندان ہے، ہم تو باہر سے آئیں گے تو ہمارا تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ جب تک رسول اللہ مکے میں رہے، اکیلے دو چار جو ہر قبیلے میں بکھرے ہوئے، وہ مجبوراً اپنے قبیلے میں ہر ظلم برداشت کر کے رہتے تھے۔ اردو میں 2-3 محاورے ہیں، اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں بٹھا کے مارے گا، مثلا ابو جہل کے ہاتھ پٹائی سے تو پھر اپنا قبیلہ بہتر، لیکن جب رسول مدینے آ گئے اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی، یہ تو اپنی بادشاہت، اب تو ہمیں کوئی لا الہ الا اللہ کہنے پہ کوڑے نہیں مارے گا، اب تو ہمیں کوئی شراب چھوڑ دینے پہ برا نہیں کہے گا۔ یہ لوگ چھن کے فلٹر ہو گئے، ایک دو اس قبیلہ وہ قبیلہ مدینہ آنے لگے۔ مدینہ ایک شہر ہے، ہمارے یہاں تو یہ کوئی اتنا بڑا جملہ نہیں، برادران اہل سنت کے ہاں یہ ایک بہت بڑا جملہ، برادران اہل سنت کی فقہ کا ایک مسئلہ کہ جمعہ نماز ہر جگہ نہیں ہو سکتی، شہر ہونا چاہیے، گاؤں میں یا قریے میں یا دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا، ایک مسئلہ ہے ان کے، تو پھر آگے بحث ہوتی ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے شہر کی اور گاؤں کی، کسے کہیں گے شہر، پھر وہ لمبی بحث، جیسے آج کل ایک اسپتال ہو، ایک کالج ہو، یہ 3-4 ڈپارٹمنٹ ہو تو کہا جائے گا یہ شہر ہے۔ پیغمبر کا مدینہ شہر تھا ہر اعتبار سے، تو وہاں ہر پیشے کے لوگ تھے، چنانچہ چور بھی رہتے تھے، اور ایک چور مدینے کا بہت ہی ماہر چور تھا، ماہر چور، اپنے کام کا ماہر۔ ڈاکہ اس زمانے میں کم پڑتا تھا، یہ آج کل کی پیداوار ہے، چور چھپ کے آتا ہے، ڈرتا ہوا آتا ہے، بلی کی آواز سے بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ ڈاکو اپنا تعارف کراتے ہوئے آتا ہے، پہلے تو گولیوں کی بارش کرے گا، پھر اپنا کارڈ دے گا، مجھے پہچانا میں جگہ ڈاکو، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے
کراچی کو تو میں جانتا ہوں، گھر کی عورتوں سے کھانا بھی پکوائے گا، بریانی پکاؤ، چائے بھی بنائے گا، کافی بھی پیے گا، پھر آرام سے سارا گھر لوٹے گا. فرق ہے. تو اب چور، اس زمانے میں چور ہوتے تھے، اور چور جو ہے نا ان کو ہر وقت یہ خبر رہتی تھی، یعنی خبر رہتی نہیں تھی، معلومات کرتے تھے کس کے پاس پیسے آئے. اچھا فلاں کے فصل بک گئی، آج اتنا کیش آیا، بینک تو ہے نہیں، گھر میں ہو. اچھا فلاں آدمی کو آج سیلری ملی ہے، آج اس کی تنخواہ ہے، اس کے گھر میں پیسے ہوں، یہ خبر رہتی تھی. جیسے پیرس میں 50 سال پہلے تک چوروں کا ایک اخبار نکلتا تھا جس میں ساری نیوز ہوتی تھی. خیر اب آئیے بات مختصر کروں، میں تو بہت 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 پھیلا گیا. اسے اطلاع ملی کہ مدینے میں ایک نیا مسلمان آیا، اب بہت پیسہ لے کے آیا، بہت، لیکن نیا ہے. نئے کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں اس کا کوئی رشتہ، کوئی برادری، کوئی خاندان نہیں، اکیلا. ایسا آدمی چور کے لیے اور اچھا ٹارگٹ ہے. اور بہت پیسہ لایا، اور یہ بس شام کے وقت داخل ہوا جب اندھیرا ہو رہا تھا، تو زیادہ تفصیل تو آئی نہیں، یہ پتا چلا کہ آ گیا. خیر یہ تو آج بہترین دن، بہت پیسہ آیا. رات کو، آدھی رات کو وہ تیار ہو کے چوری کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں، بدن پہ تیل ویل ملا کے، کوئی پکڑے تو پھسل کے نکل جاؤں، رسی لی کے دیوار پھاندوں. اب میں چوری کے طریقے سکھانے ممبر پہ کوئی تھوڑی آیا ہوں، پوری تیاری کر کے آدھی رات کے بعد چلا ہوں، اور گھر میں اس نے چھلانگ لگائی. اب دیکھا کہ دیوار میں تھوڑا صحن ہے، دیوار باؤنڈری میں ایک چھوٹا سا کمرہ. قریب گیا، پہلے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات کیا. یہ دیکھ کے بہت خوش کہ پورا گھر خالی ہے، صرف ایک 16 سال 17 سال کی بچی بیٹھی، اور چاروں طرف دیوار کے ساتھ سونے اور چاندی کی بوریاں رکھی. پرانا زمانہ، بینکنگ بھی نہیں ہے، کرنسی نوٹ بھی نہیں ہے، اور ہوتے بھی تو کوئی وزیر اعظم ان کو کینسل کر دیتا تو کتنے آدمی مارے جاتے جو انڈیا میں ہو رہا ہے. تو اس وقت ہر چیز پیور گولڈ، آدمی اپنا سارا پیسہ سونے رکھے، بوریاں بوریاں، اور گھر میں کوئی نہیں، پورا گھر خالی. سائن تو خود دیکھ رہا ہے، کمرے میں بھی خالی ایک 16 سال کی بچی بیٹھی، اور بہت ہی خوبصورت بھی ہے. بعض باتیں ممبر کی تہذیب مجھے روک رہی کہ آج تو ڈبل مزے آ گئے، دولت بھی اتنی ملے گی، لڑکی بھی اکیلی ہے. اور یہ سوچ کے وہ آگے بڑھا. اب ذرا سا وہ بے خوف ہو گیا. کس سے ڈر؟ برابر میں کوئی شخص نماز شب کے لیے اٹھا. مدینہ ہے، عرب قاری کی قرأت میں بہرحال ایک جادو تو ہوتا، اور وہ نماز شب کے لیے اٹھا تو تلاوت قرآن شروع کی. قرآن کے 30ویں پارے کی ایک ایسی آیت پڑھی، اس آیت کا ترجمہ جن کو پتا ہو، خیر ترجمے میں وہ جان نہیں آتی، وہ شان نہیں جو خود عربی جاننے والے کو معلوم. اتنے لوگوں کو بدلا ہے اس آیت نے کہ خالی ان واقعات پر پوری ایک کتاب لکھ دی گئی، صرف اس آیت کی وجہ سے بدلے. وَأَمَّ فَأَمَّ مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. پہلی آیت تو خیر، جو آدمی نافرمانی کرے اور دنیا کے مزے لے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کے لیے. لیکن اس کے بعد وَأَمَّ، یہ خواتین کا آج دوپہر کے وقت یا صبح کے وقت 11 بجے کوئسچن آنسر سیشن تھا. وہ مجلس نہیں تھی، سوال جواب. 4 الگ الگ خواتین نے ایک ہی سوال پوچھا، جو اتنا اہم مسئلہ کہ ان کے سوال میرے تک آنے سے پہلے میں اپنی تقریر میں ہی اس مسئلے کو چھیڑ چکا تھا. اور یہ آج کل کے ہر ایک کا مسئلہ، دنیا اتنا گناہ کے راستے پر ہے، کیسے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گناہوں سے بچا. وہ مجلس میں آتے ہی نہیں، اگر آتے بھی ہیں تو 1 گھنٹے کی مجلس اور 23 گھنٹے کا ٹی وی، انٹرنیٹ، فیس بک،
یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ. اس کا جواب تو میں نے نہیں دیا، کہا تھا کہ کچھ رات کی مجلس میں آئے گا اور کچھ آ بھی گیا. یہ آیت ترجمہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اس دن سے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا جواب دے گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا. دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا، یہ نہیں کہا. پہلے وہ طریقہ بتایا کہ گناہ سے کیسے رکو گے. اس دن کو یاد کرو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا جواب دینا. جو ڈرا، من خافا مقاما، کھڑے ہونے کی جگہ ربا، کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو ہوا، گناہ، خواہشات نفسانی سے روکا. اس میں ایک جملہ حدیث کا ملا لیجئے، یہ تو آیت ہے. حدیث عجب زمانے کا امام آئے گا جس کے لیے ہم اور آپ تڑپ رہے ہیں، تو وہاں بھی تو ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا. مرنے کے بعد رب کے سامنے جواب دینا. ڈرو دنیا میں ہی اللہم عجل ظہورک الجل کی دعا جس دن قبول ہوگی، اپنے امام کے سامنے بھی ایک ایک عمل کا جواب دینا. وہی ایک پیغام، اپنے آپ کو گناہ سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کا وعدہ ہے، ٹرسٹ، بھروسہ، جنت اس کی جگہ. چھوڑ دیا ہم نے بینک کا جاب، اللہ پہ بھروسہ کر کے. بھروسہ ہوگا نا. اب یہ آیت سنی، رات کا وقت، آدھی رات کے بعد کا وقت، عرب قاری اور آیت قرآن کی، اور اتنی مؤثر آیت، یا مؤثر آیت، دل بدل. اچھا ہوتا کیا، کبھی آپ کسی کو پورا قرآن سنا دیں، کوئی اثر نہیں. ہم نہیں، خود رسول پورا قرآن سنا دیں. سناتے تو رہے تھے نا اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو، کہ تو بھی اثر ہوا. اور کبھی ایک عام سے بچے کا ایک جملہ، ایک چھوٹا سا بچہ ایک جملہ پوری زندگی بدل کے رکھ دیتا. ہمارے ایک بہت مشہور عالم کا واقعہ ہے، ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں ان کی توہین ہے. علم بہت تھا، لیکن جیسا آج خواتین کے ہاں سوال کا ایک جواب آیا تھا، علم بہت تھا لیکن بہک گئے، دنیا دار بن گئے، پیسے کے لالچی بن گئے، اپنے علم کو معصوم کے الفاظ میں بیچنے لگے. میں نے کہا نا کہ نام نہیں لوں گا. یہ انڈیا پاکستان ہے، یہ عراق کے حوزہ علمیہ کے مراجع کی فہرست میں آج سے 400 500 800 سال پہلے کی کسی عالم کا واقعہ. بہرحال شیطان نے بہکا دیا. ایک قاضی شرح تو نہیں گزرا تاریخ اسلام میں، کتنے گزرے. پھر جو بدلے تو اتنے دیندار و متقی بنے کہ شیعہ قوم کی مرجعیت ان کے پاس آ گئی صرف ایک جملے. کس کا جملہ؟ 10 سال کے ایک بچے کا چلتا ہوا جملہ. ایک جملہ. بارش ہو رہی تھی، بہت تیز بارش، راستے میں کیچڑ تھی، پھسلن بہت زیادہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں. بچہ اپنے گھر سے نکلا اور بچپنا ہے نا، اچھلتا کودتا جا رہا. انہوں نے کہا میاں صاحبزادے بارش میں کیچڑ بہت ہے، زمین پھسلن والی ہے، احتیاط سے چلو، پھسل کے گر گئے تو ہاتھ منہ ٹوٹ جائے گا. بالکل صحیح بات، بزرگ بچوں کو یہی تو بتاتے ہیں. بچہ 10-11 سال کا، یعنی کوئی بڑا بھی نہیں ہے، عالم والم کو بہت ناسمجھ بھی نہیں. کہا کہ میں اگر پھسل کے گرا تو میرا ہاتھ منہ ٹوٹے گا، آپ بھی احتیاط سے چلیں، آپ اگر پھسل کے گرے تو سینکڑوں کے ایمان ختم ہو جائیں گے. ایک جملہ. عالم کا پھسلنا کیچڑ میں نہیں ہے، عالم کا پھسلنا ہے علم بیچنے میں، فتویٰ دینے میں، لوگوں کے فائدے کی خاطر بات کرنے میں. 10 سال کے بچے کا اتنا جملہ کہ میں بارش میں پھسلا تو میرا منہ ٹوٹے گا، اور آپ اگر پھسل کے گرے تو سینکڑوں کے ایمان ختم ہو جائیں گے. ایسا چینج کر گئے. یہ میں نے بات کیوں کہی، یہ میں نے بات کیوں کہی، یہ واقعہ میں لے کے کیوں آیا؟ اصل واقعہ مکمل نہیں ہو رہا، یہ اس لیے لے کے آیا کہ وہ جو 4 خواتین پتہ نہیں رات کو آ سکی کہ نہیں آ سکی،
اور جو آپ میں سے اور ہم میں سے جن کا مسئلہ اثر نہیں ہو رہا، کہتے جائیے کبھی چھوٹا سا ایک جملہ جو آپ بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس کے کتنے نتیجے نکلیں گے، پورے انسان کے خاندان کو بدل دیتا۔ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیے۔ کبھی ایک عام سا جملہ وہ کام کرتا جو نعوذ باللہ قرآن کی آیت بھی نہیں کرتی، لیکن خیر یہاں تو قرآن کی آیت۔ بھئی یہ سنا آدھی رات عرب قاری، ابے قرآن اللہ کا کلام پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، بس سنا ایسا دل پہ جا کے یہ آیت لگی، وہیں سے واپس ہوا۔ اور اب جو واپس ہوا تو چوری کا ارادہ منسوخ کر دیا، اب تو میں اپنے رب سے ڈر کے اس کی جنت مانگوں، تو اب چوری کا ارادہ ختم ہو گیا، تو بے احتیاطی سے چل رہا ہے، آیا بڑی احتیاط، ٹھوکر ووکر لگی، کچھ چیز ادھر ادھر ہوئی، آواز ہوئی، اسے لگا کہ کمرے سے وہ لڑکی شاید اٹھ کے باہر آ رہی ہے، یہ تو آ گیا گھر۔ اگلی صبح روزانہ نماز صبح کے وقت ایک طرح سے رسول اللہ اٹینڈنس لیتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا۔ پرانا زمانہ، فجر سے پہلے لوگ اٹھ جاتے ہیں، عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، تو یہ بھی پہنچا، مسجد میں پہنچا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سوال جواب شروع ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی مسجد میں ایک دروازہ بنایا تھا، آج کل کے حساب سے مسجد میں کتنے دروازے ہیں؟ 74، اور یہ دروازہ تھا ڈور نمبر 3، گیٹ نمبر 3، باب رحمت، ویسے 74 ہے، باب رحمت گیٹ نمبر 3۔ یہ پیغمبر نے ان کے لیے بنایا تھا جنہیں کوئی اچانک کوئی بہت بڑا کوئی ارجنٹ قسم کا مسئلہ، مسجد تو بھری، لو ہر آدمی کہتا ہے میرا مسئلہ پہلے جواب دے، پیغمبر کہتے نہیں، باری باری، لیکن جو ارجنٹ مسئلہ اس کے لیے یہ ڈور نمبر 3۔ اب تو اتنا رش ہوتا ہے حج میں اور رمضان میں کہ اس کو بند ہی کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال کھلا بھی رہتا ہے۔ اس دروازے سے ایک 16 سال کی لڑکی مسجد میں آئی، بچی ہی ہے، لیکن عرب کی 16 سال کی بچی بھی بہرحال ہاتھ پیروں کی پوری ہوتی ہے، وہ مسجد میں آئی۔ اس دروازے سے جو بھی آتا ہے لوگ ہٹ کے راستہ دے دیتے ہیں، وہ سیدھی رسول کے پاس گئی، چور پیغمبر کے برابر بیٹھا، جیسے ہی دیکھا گھبرا گیا، یہ تو وہی لڑکی، یہ اس وقت اتنی صبح 3 گھنٹے کے بعد مسجد میں کیوں آ رہی ہے؟ شاید اس نے مجھے پہچان لیا، میری کمپلین۔ اتنے بڑے مجمع میں ذلت اور رسوائی، دل میں خیال آیا یہ شیطان آپ کا امتحان لے گا، جب آپ خمس نکالنا شروع کریں گے نا، پہلے سال آپ کو لاس ہو جائے گا۔ آپ ریگولر نمازی بنیں گے نا، پہلے ہفتے میں آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم پیش آ جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ بچی حجاب کرے گی، پہلے مہینے میں اس کے لیے کوئی بہت بڑا امتحان آ جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے شیطان کا سیدھے راستے سے ہٹانے کا، اور اللہ کا مومن کو ٹیسٹ کرنے کا۔ یہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں جلدی سے جملہ سمیٹ رہا ہوں۔ اس نے تو آپ کے دل میں خیال آئے گا، یا اللہ کبھی نماز نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہفتے نماز پڑھ لی تو اتنے مسئلے، یا اللہ کبھی میں نے حجاب نہیں کیا تو کوئی پرابلم نہیں، آج حجاب شروع کیا تو یہ مسئلے۔ وہ خیال پہلے اس چور کے دل میں آیا کہ اے خدا، آج تک میں نے چوری کی کسی سے نہیں ڈرا تو کبھی نہیں پکڑا گیا، اور آج رات پہلی بار قرآن میں تیرے وعدے پہ بھروسہ کیا تو 3 گھنٹے میں پکڑا جا رہا ہوں، اور مجمع کے سامنے ذلت و رسوائی۔ دل میں خیال آ گیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے من شر الوسواس، یہ تو آتے رہتے خیال، لڑکیاں، لیکن دل میں یہ بھی خیال تھا شاید کسی اور کام سے آئی ہو، لیکن جو بات شروع کی، اوہو، اب تو بالکل کہا یا رسول اللہ کل رات کو میرے گھر میں ایک چور آیا۔ یہ تو وہی رات کی بات، رات کیا مطلب ابھی 3 گھنٹے پہلے۔ پیغمبر نے کہا تو ہے کون؟ اپنا تعارف کرا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ اپنے قبیلے کا سب سے مالدار آدمی تھا، جائیداد، باغ، کھیت، مکان، غلام، کنیز، لیکن اس نے اسلام قبول کیا، ماں نے بھی اسلام قبول کیا، میں ایک ہی اولاد تھی، میں نے بھی،
سارا قبیلہ دشمن ہو گیا، کیونکہ پورے قبیلے میں صرف میرے باپ نے اسلام قبول کیا، دشمنی بڑھتی گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ آپ مدینے آ گئے، اس نے میری ماں سے مشورہ لیا، کہا کہ اب یہاں رہنا تو مشکل ہو گیا، اور ایک ہمیں ٹھکانہ مل گیا ہے حفاظت والا، سارا جلدی جلدی اس نے بیچا، اونے پونے بیچا، جلدی میں تو آدمی کو قیمت نہیں ملتی، پھر بھی وہ اتنا تھا، سب سونا بنوائے، بوریاں بھر گئی، بوریاں اونٹوں پہ رکھ کے قافلہ تیار کرا، لیکن اچانک باپ اور ماں دونوں اسی دن انتقال کر گئے جس دن ہم کو روانہ ہونا تھا۔ باپ نے مرتے مرتے کہا کہ بیٹی جب تک میں زندہ تھا تب بھی میرے لیے رہنا مشکل تھا، تو بالکل اکیلی رہ گئی 16 سال، باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں، یہ قبیلے والے تجھے کھا لیں گے، میرے مرنے کے بعد ایک رات بھی نہ رہنا، تیاری تو ساری ہے، فوراً نکل جانا۔ یا رسول اللہ وہ دفن ہوئے، اب قبیلہ تو سوچ رہا ہے نا کہ 2-4 دن تک تو ان کی فیملی رہے گی یہاں پہ، میں اسی وقت مدینے آتے آتے شام ہو گئی، کل ہی رات کو میں نے شام کو ایک مکان کرایہ پہ لیا، سامان اس میں رکھا، میں اکیلی، اتنی دولت، آدھی رات کے بعد کوئی چور میرے گھر میں آ گیا، اب میں تو پریشان، میں اکیلی، پورے شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں، دولت اتنی زیادہ، آپ ہی مدینے کے حکمران ہیں، میری حفاظت کا انتظام کریں۔ اب یہاں رک کر پھر ایک جملہ ایسا کہہ دوں جو آئندہ مجالس کا عنوان بنے گا، 2-3 جملے ایسے آ چکے ہیں، امام کو کیا منہ دکھاؤ، یہ آئندہ مجلس نہیں محفل کا عنوان، یا یہ جملہ، یا رسول اللہ آپ مدینے کے حکمران، مدینے والوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری، یہی ہم امام سے کہتے ہیں، مولا آپ ہمارے امام ہیں نا، ہماری حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یمن میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، اچھا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، مولا آپ ہمارے امام ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ مظالم، ایک سوال ہے، اس کا جواب امام دیں گے انشاءاللہ 3 دن کے بعد میں ایک مجلس میں بتاؤں گا، یہ سوال ذہن میں رکھیے، 2-3 جملے، یا رسول اللہ آپ مدینے کے حاکم اور میں آپ کے بھروسے پر اپنا قبیلہ چھوڑ کے آئی اور آپ کے شہر میں کل رات کو ایک چور آ گیا۔ پیغمبر مسکرائے، کہا کہ ابھی تو آئے ہوئے تھوڑی دیر گزری، تو نے مجھے اطلاع بھی نہ دی، بیٹھ گیا، دیکھ میں تیری حفاظت کا انتظام کر سکتا ہوں، مثلا اب یہ پیغمبر نے کہا نہیں چوکیدار رکھ دیں، سیکیورٹی گارڈ رکھ دیں، محلے والوں سے کہہ دیں، لیکن مستقل کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ اس کا ایک حل ہے جو ویسے ہی اسلام میں، شادی کر لے، شادی تو کرنا ہی ہے، تیری عمر ہو گئی ہے شادی کی، شوہر والی ہو جائے گی، وہ خود تیری حفاظت کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری بنے گی۔ کہا یا رسول اللہ اب تو میں اکیلی ہوں، پیغمبر نے کہا تو مجھے اختیار دے، میں تیری شادی کر دوں، کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی، چاروں طرف دیکھا، اب وہ والی بات تو نہیں ہوئی لیکن اس سے ملتی جلتی ہو گئی، کون سی؟ خیبر والی، وہاں علم کے لیے سب اچھل اچھل کے تھے نا، یہاں شادی کی بات ہوئی، 16 سال کی خوبصورت لڑکی سامنے بیٹھی، سونے اور چاندی کی بوریاں گھر میں رکھی ہیں، پیغمبر کہہ رہے کہ میں بھی شادی کر دے، اب ہر آدمی جن کی 4 بیویاں ہیں وہ بھی تیار ہو رہے، وہ پرانی والی کو طلاق دے کے ریٹائر کر دیں گے، گاڑی پرانی ہو جائے تو نئی گاڑی خرید لیتے، اب ہر ایک کو تمنا۔ پیغمبر نے دیکھا یہی تھا کہ جو غیر شادی شدہ چور پہلے زمانے میں شادیاں نہیں کرتے تھے، کیونکہ اپنا پیشہ چھپا کے رکھنا ہوتا، یا تو چور کو کوئی چورنی مل جائے، وہ نہیں ملی اس کو اب تک، تو شادی نہیں کرتے تھے، اور تھا بھی بڑا ہینڈسم و اسمارٹ، چور کو تو دیوار پھلانگنا ہے، چھلانگے لگانا ہے لوگوں کے ہاتھ سے، وہ جیسے بعض مسلمان میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے بھاگنے کی ٹریننگ لیتے تھے، تو چور میں یہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے، یعنی آج کل کی زبان میں کہوں جم وم بھی جاتا ہے، چنانچہ دیکھنے میں بھی اچھا اور شادی بھی نہیں۔ پیغمبر نے دیکھا کوئی 1 والا، کوئی 2 والا، کوئی 4 والا، کوئی بہت بوڑھا، اس سے کہا کہ اگر میں تیری شادی کر دوں چور سے راضی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی مرضی، اس سے کہا تو راضی؟ اس نے دیکھا کوئی خرابی نہیں، آپ کی مرضی،
پیغمبر نے وہیں پہ نکاح پڑھایا، اللہ اللہ فیصل۔ اسلامی شادی بہت ہی سمپل ہوتی ہے، جو ہمارے یہاں ایک بیٹی آدمی کی کمر توڑ دیتی ہے، اللہ کی رحمت ہے بیٹی، ہم نے عذاب بنا لیا ہے، لیکن الگ موضوع۔ پیغمبر نے شادی کر دی، کہا ہو گئی شادی، رخصتی ہو گئی، جاؤ اپنے گھر۔ اب یہ گھر میں آیا، اب مالک بن کے داخل ہو رہا، قدم رکھا کمرے میں، یہ سونے کی بوریاں، شکر کے سجدے میں گرا، اور اتنا لمبا شکر کہ بیوی گھبرا گئی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ اول تو وقت ہی نہیں ہے کسی نماز کا۔ برادران اہل سنت کے یہاں تو سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا حرام ہے، 5 وقت میں نماز حرام ہے، جن میں ایک سورج نکلنا، ایک سورج ڈوبنا۔ ہمارے ہاں جائز ہے، حرام نہیں، لیکن کوئی وقت نماز نہیں ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ آوازی بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ سجدے سے سر اٹھایا اور کہا تجھے کیا پتا، زندگی میں پہلی بار میں نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا، اور اللہ نے اپنا وعدہ کس طرح پورا کیا۔ یہ رات کو سب کچھ مجھے مل رہا تھا، حرام طریقے سے ملتا، گناہ سے ملتا، تو بھی میری بیوی بنتی، لیکن گناہ سے، پیسہ بھی میرا، سب اللہ نے دلوایا، اور حلال اور جائز طریقے سے دلوایا۔ اب تو میں ہر ایک سے کہوں گا، ایک بار تو اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ لو۔ ایک بار اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، کیا دے گا اللہ تمہیں آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ یہ بھروسہ، یہ رسالت ہے، یہ امامت۔ اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا، تو کربلا چل کے کربلا والوں کو دیکھنا، اتنا بڑا امتحان۔ میں نے تو بھروسے کی مثال ذرا سا جنت کے لالچ کے حوالے سے دی، کربلا والوں کو اللہ پہ کتنا بھروسہ۔ تیر کھانا پڑیں گے، ہم تیار ہیں، تلواریں کھانا پڑیں گی، ہم تیار ہیں، بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا، ہم تیار ہیں۔ اتنا بھروسہ ہے اللہ پہ کربلا والوں کو، جس حالت میں اللہ رکھا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ پورے کربلا کے واقعے میں حسین کے بچے اور اہل بیت کے گھرانے کے بچے بہت بھوکے اور پیاسے رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 دن کے پیاسے ہیں، نہیں، کربلا کے شہید 3 دن کے پیاسے ہیں، قیدی تو پتہ نہیں کب تک پیاسے ہیں۔ دیکھیے، اگر پیاسے نہ ہوتے تو کوفے کے بازار میں ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ پانی نہ مانگتی۔ اگر پیاسے نہ ہوتے تو راہ شام میں سکینہ شمر کے سامنے جا کے سوال آب نہ کرتی۔ نہیں، اگر یہ پیاسے نہ ہوتے تو یہ روایت نہیں آتی۔ زندان شام ہے، سجاد نے اپنی پھوپھی زینب کو نماز شب بیٹھ کے پڑھتے دیکھ لیا۔ نماز شب سنت نماز ہے جو ویسے ہی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، مگر زینب اور نماز بیٹھ کے پڑھے۔ سجاد کو یقین نہیں آ رہا، پھوپھی اماں آپ نے تو کربلا کی شام غریبہ بھی ساری نمازیں کھڑے ہو کے پڑھی، 18 لاشوں کے بیچ میں زینب کی نماز دیکھو جا کے۔ آج یہ کون سا دن آ گیا؟ زینب نے کہا سجاد بیٹا، آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں، اور آج کمزوری کی وجہ سے فاتح خیبر کی بیٹی زینب بدن میں طاقت نہ رہی کہ نماز کے لیے کھڑی ہو سکے۔ بہت پیاسے ہیں بچے۔ ہاں، دھوکہ ہوتا کہ شاید بچے اب پیاسے نہیں رہے، تو یہ دھوکہ کیوں ہوتا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ 3 دن تک تو بچے بلک بلک کے کہتے رہے العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ 3 دن کے بعد بچے پیاسے ہیں، العطش نہیں کہتے۔ تو کیا اس لیے نہیں کہتے کہ پانی مل گیا؟ نہیں، بچے اس لیے خاموش ہے کہ پانی لانے والا نہ رہا۔
فرات کے کنارے عباس کا علم جب ٹھنڈا ہوا، اس کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا، کیونکہ معلوم ہے کہ پانی تو نہیں ملے گا، پانی کی بات کرو گے یا تماچے لگیں گے یا بدن پہ کوڑے پڑیں گے۔ عباس نہ رہا تو بچے خاموش ہوئے، مگر کسی بچے نے بھی پورے کربلا کے واقعے میں ایک بار یہ جملہ کہا، بابا یزید کی بات مان لیجئے، میرا کلیجہ پیاس سے بھنک رہا۔ کسی بچے نے ایک بار کہا کہ ماموں اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ یزید کی بات مان لیجئے، پیاسے ہیں، پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ لیکن اتنا بھروسہ بچوں کو بھی اللہ پر۔ ہاں، یہاں ایک چھوٹا سا پیغام سن لیجئے اور آج کی بات ختم۔ وہ یہ، جب زینب اتنی پیاسی ہے، اور اکیلے زینب پیاسی نہیں ہے، زینب کے ساتھ سارے بچے پیاسے ہیں، تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے زینب کا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ کون سا سوال؟ جب یزید نے کہا کہ فرزند رسول سید الساجدین میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، سجاد نے کہا یزید کربلا میں جب سے میرا بابا مارا گیا بغیر پھوپھی کے مشورے کے میں نے کوئی کام نہیں کیا، جاؤں گا اور پھوپھی اماں سے پوچھوں گا، اللہ رے رتبہ زینب، امامت زینب کا انتظار کر رہی ہے۔ پھوپھی اماں آتے ہیں، پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کر رہا، فرمائیے کیا کہوں؟ کہا یزید سے کہہ دو ہماری 3 شرطیں، اگر یہ شرطیں قبول کرے گا تو ہمیں رہائی چاہیے، اور اگر شرطیں قبول نہیں ہے زینب کو رہا نہیں ہونا۔ آج یزید نے ہر شرط مان لی، جیتنے والا شرطیں لگاتا ہے کہ ہارنے والا شرطیں لگاتا؟ زینب شرطیں لگا رہی ہے اور یزید مان رہا۔ اب بتائیے زینب 3 شرطیں کیا تھی؟ پہلی شرط تو یہی تھی ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ہم کو واپس دیے جائیں۔ یہ سر لے کے زینب کربلا جائے گی، ہر لاشے کے ساتھ یہ سر دفن کیا جائے گا، ہمارے شہیدوں کے سر ہم کو دیے جائیں۔ دوسری شرط، جب تیری فوج نے لوٹ مار کی ہے جو اسباب لے گئے لے جائیں، تبرکات واپس کیے جائیں۔ سب سے پہلے تو عباس کا علم آیا، زینب نے علم لے کے سجاد کو دیا، سجاد اس گھر کی چھت پہ یہ علم لگا، زینب عباس کے علم کے نیچے بیٹھ کے ماتم کرے۔ اور علم کے فوراً بعد خون سے بھرا ہوا کرتا آیا، دور سے زینب نے دیکھا، چیخے مار کے رونے لگی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا یہ کرتا آپ پہچانتی؟ زینب کہتی ہے سجاد کیا سوال کر لیا، میرا بچپنا تھا، میری ماں فاطمہ زہرا یہ کرتا سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، میں نے پوچھا اماں یہ کرتا سیتے ہوئے رو کیوں رہی؟ ماں فاطمہ نے کہا زینب بیٹی جب میرے لال کے گلے پر قاتل کا خنجر چلے گا میرا حسین یہی کرتا پہنے ہوگا۔ لیکن تیسری شرط کیا ہے؟ زینب کی تیسری شرط یہ ہونا چاہیے سجاد یزید سے کہہ دے میرے بچے پیاسے ہیں، پانی کا انتظام کرے۔ نہیں سجاد جب سے میرا گھرانہ مارا گیا ہے میں دل کھول کے ماتم نہیں کر سکی، ایک مکان لے کے دیا جائے جس میں میں اپنے لٹے گھر کا ماتم کروں۔ زینب نے بتا دیا میں پیاسی ہوں لیکن پانی کی پیاس نہیں ہے، ماتم کی پیاس ہے۔ زینب نے بتا دیا زینب بغیر پانی کے رہ سکتی ہے، بغیر یا حسین کے نہیں رہ سکتی۔ ماتم ماتم ماتم۔ خدا بندہ ام المصائب شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔